السلام علیکم توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں سیوکس 9th کلاس۔ اس کے لیکچر ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلے چیپٹر کے MCQs ہو گئے ہیں اور آج ہیں شارٹ سوالات۔ علم شریعت کی یہ شارٹ سوالات کرنے لگے ہیں۔ اگر کسی بچے کو نوٹس چاہیے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھے نوٹس آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو علم شریعت کی معاشیات سے کیا مماثلت ہے؟ علم شریعت ہوتا ہے شہریت کا علم، شہر کا علم، ریاست کا علم، ٹھیک ہے۔ معاشیات ہوتا ہے پیسے کمانے کا علم، یعنی ان دونوں کی آپس میں یہ کیا آپس میں ملتے ہیں، یا شہریت اور معاشیات میں کیا نظریاتی مماثلت ہے، یعنی ان دونوں کا نظریہ کیا، یہ شہر کے علم کے بارے میں ہے، ملک کے بارے میں، اور یہ پیسہ کمانے کے بارے میں۔ علم شریعت اور معاشیات کا آپس میں گہرا رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ علم شریعت معاشیات کے نظریے ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں میں سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت، صنعتی انقلاب اور مزدوروں کی فلاح و بہبود جیسے نظریات مماثلت پائی جاتی ہے۔ یعنی اس میں سرمایہ داری نظام، پیسے والا نظام، اشتراکیت، اکٹھا نظام، صنعتی انقلاب، ٹھیک ہے، مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایم وائٹ نے علم شریعت کی کیا تعریف کی ہے؟ علم شریعت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جو شہری کے ہر پہلو، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی سے بحث کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہو یا قومی بین الاقوامی عادات سے ہو۔ علم شریعت ایک شہری کی سیاسی تربیت کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم شریعت شہری کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ تمام تر ذمہ داریوں کو نبھا سکے اور فرائض سر انجام دے سکے۔ یہ شہری کو ملک کے امور میں حصہ لینے کے قابل بناتا ہے اور حقوق و فرائض سے باخبر رکھتا ہے۔ علم شریعت اچھے شہری کو ملک کے امور میں حصہ لینے کے قابل بناتا ہے اور حقوق و فرائض اچھے شہری کی خصوصیات سے آگاہ کرتا ہے، یعنی کہ کون سا اچھا شہری ہے بھائی۔ اچھی شہریت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ نیز علم شریعت ایک شہری کو مقامی، صوبائی اور قومی حکومتوں کے متعلق، یعنی شہریت کیا کرتا ہے کہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ کا وزیر اعظم کون ہے، اس ملک میں کون سے قانون ہیں، کون سے حق ہیں، صوبائی طور پہ کون سے حقوق سے باخبر کرتا ہے۔ بین الاقوامی تعاون سے کیا مراد ہے؟ بین الاقوامی تعاون سے مراد قوم پرستی، تنگ نظری کو دور کر کے افراد میں وسیع نظری اور بین الاقوامی تعاون کا جذبہ پیدا کرنا اور دوسری اقوام سے میل جول بڑھانا راغب کرتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات، یعنی بین کہتے ہیں درمیان، اقوام قوم، دو قوموں کے درمیان، اس سے مراد دو ملکوں کے درمیان بات کرنے کو بین الاقوامی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بین الاقوامی دو ملکوں کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں آپس میں، جیسے ہماری اور چین کی آپس میں دوستی، پیار، محبت، ان کی تجارت، یہ وہ سب کچھ، تو اس کو بین الاقوامی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہریت اور تاریخ کے کن موضوعات میں اشتراک پایا جاتا ہے؟ علم شریعت اور تاریخ کے موضوعات میں بھی بہت اشتراک پایا جاتا ہے، مثلاً ملکی دفاع، مقامی حکومتیں، تصور، قومیت اور بین الاقوامی قوانین وغیرہ۔ یعنی کہ شہریت اور تاریخ، یعنی سیوکس اور ہسٹری، اس میں کیا کیا اشتراک، اکٹھی باتیں کون سی ہیں؟ تاریخ کے موضوع ہیں، شہریت میں بھی تاریخ کو گنا جاتا ہے، اس کو بھی ملکی دفاع کی باتیں ہوتی ہیں، مقامی حکومتیں، تصورات قومی اور بین الاقوامی قوانین وغیرہ۔ FJ گولڈ کی علم شریعت کی تعریف بیان کریں۔ علم شریعت ایسے اداروں، عادات، سرگرمیوں اور جذبات کے مطالعے کا نام ہے جس کی بدولت کوئی فرد، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنے فرائض ادا کرے اور کسی سیاسی گروہ کی رکنیت کے سے بہرمند ہو۔ یعنی FJ گولڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی علم شریعت جو ادارے ہوتے ہیں ان کی سرگرمیاں جذبات کے مطالعے کا نام ہے، ٹھیک ہے، کوئی مرد ہو یا عورت وہ ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ گیا جی، علم شریعت فرد کی معاشرتی ترقی میں کیسے معاون ثابت ہوتا ہے؟ تمام معاشرتی ادارے فرد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا محور فرد کی ترقی، فلاح و بہبود ہے۔ علم شریعت تمام معاشرتی اداروں کو مضبوط بناتا ہے اور شہریوں میں
معاشرتی شعور پیدا کرتا ہے۔ یہ افراد کے اجتماعی طرز عمل کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اور ان میں باہمی اشتراک، تعاون، اثار اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو علم شریعت ہے ملک کی ترقی میں بڑا مددگار ہے، لوگوں کے آپس میں پیار محبت بڑھاتا ہے۔ آپ دیکھو نا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی لوگوں سے نہ مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے، ایک ملک کے شہری ہیں۔ شہریت اور عمرانیات میں بنیادی فرق کیا ہے؟ عمرانیات انسان کی زندگی کے افعال و کردار، سوچ و بچار، عقیدہ اور محبت و نفرت کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ علم شریعت ایک معیاری علم ہے جو اچھائی اور برائی کا معیار قائم کرتا ہے۔ عمرانیات انسان کا باصیت انسان مطالعہ کرتا ہے، جبکہ علم شریعت انسان کا باصیت شہری مطالعہ کرتا ہے۔ عمرانیات کا دائرہ بیت وسیع اور علم شریعت کا محدود ہے۔ عمرانیات کا تعلق بنیادی طور پر معاشرہ سے ہے، جبکہ علم شریعت کا براہ راست فرد سے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو شریعت ہے نا، یہ انسان کی جو سوچ و بچار، فکر اور لوگ آپس میں کیسے رہتے ہیں، حکومتیں کیا کر رہی ہیں، کیا نہیں کر رہی ہیں، یہ وہ ان کے بارے میں مطالعہ ہے۔ اور یہ جو عمرانیات ہے نا، یہ مجموعی معاشرہ کہ بھائی کون کیسے کپڑے پہنتا ہے، کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس علاقے میں کیسے کھانا بنتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو بلوچستان کا کیا کلچر ہے، سندھ کا کیا کلچر ہے، پنجاب کا کیا کلچر ہے۔ یہ علم شریعت کا مفہوم بیان کرے۔ علم شریعت کے لیے مدنیت یا سیوکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا مدینہ، نبی پاک کا جو شہر تھا مدینہ، وہاں اس کو شہر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عربی میں مدینہ کا لفظ شہر کو کہتے ہیں، تو شہر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو لفظ جو ہے مدینہ کا لفظ مدینہ سے نکلا ہے، مدنیت کا لفظ، جس کے معنی شہر کے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیوکس لاطینی زبان کے الفاظ سوئس اور سوئٹاس سے نکلا ہے، جس کے معنی شہر کے ہیں۔ سیوکس لاطینی زبان کے الفاظ سوئس اور سوئٹاس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی شہر اور شہری کے ہیں۔ پس شہریت، مدنیت یا سیوکس ایسا علم ہے جو شہر اور شہری کی سرگرمیوں سے وضاحت کرتا ہے۔ یعنی یہ جو علم ہے نا شہریت کا، یہ شہری کے علم، شہریت کا علم دیتا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پھر آ گیا سوال کہ علم شریعت کی روح سے ریاست کیسے تشکیل پاتی، روح سے ریاست کیسے تشکیل پاتی یا ریاست کیسے تشکیل پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بقول ارسطو انسان معاشرتی حیوان ہے، یعنی وہ بغیر افراد یا معاشرے کے زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے دوسرے افراد کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی رشتوں اور تعلقات سے منسلک ہے، یعنی کہ ارسطو کہتا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، یہ آپس میں سب لوگ مل کے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروفیسر پیٹرک گیڈیز نے علم شریعت کی کیا تعریف کی ہے؟ علم شریعت وہ معاشرتی علم ہے جس میں شہریوں کی زندگی اور ان کے مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ علم شریعت کی کیا ہے یا علم شریعت کی تعریف کیجیے۔ علم شریعت شہری زندگی اور اس کے متعلق مسائل کا علم ہے۔ بین الاقوامی تعاون میں علم شریعت کا کیا کردار ہے؟ ٹھیک ہے، آج کا دور بین الاقوامی تعاون کا دور ہے، جس میں افراد کا تعلق نہ صرف اپنے ملک سے ہے بلکہ تمام اقوام سے، یعنی بہت سارے ملکوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، بین الاقوامی اور اقتصادی سیاسی حالات ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ علم شریعت قوم پرستی اور تنگ نظری کو دور کر کے افراد میں وسیع نظر اور بین الاقوامی تعاون کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی وہ انڈیا کے ہیں، ان سے نہیں بات کرنی، وہ جی ہندو ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ جو علم شریعت ہے یہ انسان کے دماغ میں یہ چیز ڈالتا ہے کہ بھائی نہیں، آپ لوگوں نے آپس میں مل جل کے رہنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، بات کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے تجارت کرنی ہے۔ نیکسٹ سوال آتا ہے، علم شریعت اور تاریخ میں فرق کیا ہے؟ یہ شریعت اور تاریخ میں کیا فرق ہے؟ علم شریعت اور تاریخ میں بڑا فرق ہے۔ تو
کہ تاریخ میں حالات و واقعات کا مطالعہ ترتیب وار کیا جاتا ہے، یعنی ہسٹری میں، ٹھیک ہے، جبکہ علم شہریت میں بغیر ترتیب کے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اخلاقیات کی تعریف کیجیے، یا اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ علم اخلاقیات کی تعلیم و تربیت کا وہ شعبہ ہے جس کے ذریعے اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے۔ نیز اخلاقیات انسان کے اخلاق کو عادات پر بحث کرتا ہے اور اچھے برے اور پہلوؤں کا تعین کرتا ہے۔ یہ علم اخلاقیات کے قوانین کی تحقیق اور مطالعہ کے بعد انسانی سیرت و کردار کے متعلق اصول وضع کرتا ہے۔ یعنی اخلاقیات کا جو علم ہے یہ اخلاق دیتا ہے کہ بھئی کس طرح بڑوں سے بات کرنی ہے، کس طرح چھوٹوں سے بات کرنی ہے، کس طرح کھانا کھانا ہے، دوسرے کے گھر جا کے کیا کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ وہ۔ مارشل نے معاشیات کو کیا کہا ہے؟ مارشل نے معاشیات کو دولت کا علم کہا ہے، معاشیات معیشت، ٹھیک ہو گیا۔ ارسطو نے انسان کو کیا کہا ہے؟ ارسطو نے انسان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ تو پکی بات یاد کر لیں کہ انسان کو ارسطو معاشرتی حیوان کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ علم شریعت اور اخلاقیات میں کیا مماثلت ہے؟ اخلاقیات انسان کے اخلاق کو عادات پر بحث کرتی ہے اور ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق، غلط کا فرق بتاتا ہے، اور انسان اس کے نتائج سے باخبر رہتا ہے۔ علم شریعت معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے متعلق جو معیار قائم کرتا ہے وہ اخلاقیات کے اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی علم شریعت ہر شہری کے مسئلے پر اچھائی اور برائی کا معیار اخلاقی ضابطوں کی روشنی میں قائم کرتا ہے۔ یعنی کہ جو علم شریعت ہے نا، اس کا اور اخلاقیات، یہ دونوں کیا چیزیں اس میں آپس میں ایک جیسی ہیں؟ تو اس میں بھائی جو علم شریعت ہے نا یہ شریعت کا علم ہے، اور اخلاقیات اخلاق یعنی اچھائی برائی کا علم ہے۔ تو جو اخلاق اچھائی ہوتی ہے نا اس میں، وہ ان چیزوں کا علم شریعت دیتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی کہ بڑے کا ادب کرنا، اچھا اخلاق رکھنا، تو شریعت بھی کہتا ہے کہ اچھا اخلاق رکھو۔ علم شریعت کی اہمیت بیان کیجیے، یا علم شریعت کی اہمیت دو جملوں میں۔ علم شریعت افراد میں معاشرتی اور سیاسی شعور لاتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم کون ہے اور ملک میں کیسے حالات چل رہے ہیں۔ علم شریعت شہریوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ اب میں ہوں، میرے دل میں یہ ذمہ داری پیدا کرے گا کہ بھائی آپ نے لوگوں سے اچھا رویہ رکھنا ہے، موٹر سائیکل ایسے چلانی ہے، گاڑی ایسے چلانی ہے، چوری نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں اور جمہوری نظام کو چلانے میں مددگار ثابت ہوں۔ علم شریعت افراد میں اخلاقی صفات کو پروان چڑھاتا ہے، یعنی اخلاق اچھا کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے نیکسٹ سوال ہے، شریعت اور عمرانیات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دونوں علوم میں موضوع بحث کے لحاظ سے کافی مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی دونوں کا جو موضوع بحث ہے کافی ایک جیسے لگتے ہیں، کیونکہ دونوں کا تعلق افراد کے معاشرتی حالات، معاشرتی اداروں، اختیار کردہ قوانین کے مطالعہ سے ہے۔ عمرانیات مختلف گروہوں کی ابتدا، نشوونما اور ترقی پذیر صورت کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ علم شریعت بھی شہری کی نشوونما اور فلاح و بہبود کو زیر بحث لاتا ہے۔ یعنی شریعت اور عمرانیات ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو شریعت کا علم ہے یہ شہر معاش کا علم ہے کہ بھائی ملک کا وزیر اعظم کون ہے، اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، جبکہ عمرانیات جو ہے یہ پورے معاشرے کا علم ہے، جیسے اس طرح کا کلچر ہے، بھائی اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ علم شریعت انسان کی شخصیت کی تکمیل کیسے کرتا ہے؟ علم شریعت افراد میں اچھے طور طریقے پیدا کرتا ہے اور اخلاقی صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ افراد میں محبت، ہمدردی، تعاون، بھائی چارہ، برداشت، ایثار، خدمت خلق کے اچھے جذبات پیدا کرتا ہے۔ حسد، لالچ، خود غرضی سے بچاتا ہے۔ علم شریعت شہریوں کو اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینے کی دعوت دیتا ہے، گویا یہ افراد میں اچھی عادات و خصائل پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینے کی، یہ انہوں نے بات غلط لکھی ہے، یہ ہے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح دینا۔ تو علم شریعت میں افراد اچھے طور طریقے پیدا کرتا ہے، یعنی علم شریعت شخصیت کی کیسے تکمیل کرتا ہے کہ اچھے طور طریقے پیدا کرتا ہے، ایمانداری سے چلانے کے لیے پیدا کرتا ہے کہ بھائی ملک میں ایمانداری ہو، چوری چکاری نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، قتل نہ ہو۔
تو قومی مفاد یعنی آپ کے گھر کے آگے سڑک بننی ہے اور پورے محلے کی بننی ہے، تو آپ کہو کہ بھائی میرے گھر کے آگے بے شک نہ بناؤ، پورے محلے کی بناؤ۔ علم شریعت کی اہمیت کے دو نکات: معاشرتی ترقی، سیاسی تربیت۔ ٹھیک ہے، علم شریعت کی اہمیت، معاشرتی ترقی اور سیاسی اہمیت۔ پھر آگے جی نیکسٹ سوال نمبر 23، شریعت اور تاریخ میں کیا مماثلت ہے؟ شریعت، تاریخ گزشتہ حالات و واقعات کے ترتیب وار مطالعے کا نام ہے، یعنی جو ہسٹری ہے نا، یہ جو پچھلے واقعات گزرے ہوتے ہیں ان کے ترتیب وار مطالعہ، یعنی 1947 میں یہ ہوا، 48 میں یہ ہوا۔ جبکہ جو شریعت ہے نا، اس کا مطالعہ تاریخ حقائق سے نہیں کیا جاتا۔ علم شریعت اور تاریخ کے موضوعات میں بھی بہت سا اشتراک ہے، یعنی ان کی بھی باتیں بہت سی آپس میں اکٹھی ہیں، مثلا ملکی دفاع، مقامی حکومتیں، تصور قومیت، بین الاقوامی قوانین وغیرہ۔ معاشی ضروریات کی تکمیل کیسے ممکن ہے؟ کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے افرادی اقتصادی طور پہ مطمئن زندگی بسر نہ کر رہے ہوں، یعنی کہ وہ اس ملک کے لوگ مطمئن نہ ہوں۔ اچھا شہری وہی ہے جو کوئی بھی باوقار پیش اختیار کر کے اپنی روزی کماتا ہے، یعنی وہ کیا کرے کہ کوئی پیش اختیار کرے اور روزی کمائے۔ علم شریعت اقتصادی مسائل کا حل بتاتا ہے اور معاشی ضروریات کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اخلاقی تربیت، اخلاقی تربیت سے مراد افراد میں اچھے عادات و خصائل، اخلاقی صفات کو پروان چڑھاتے ہوئے کردار کو بہتر کرتے۔ اخلاقی تربیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی اخلاق کے لحاظ سے اچھا اخلاق پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، جمہوریت کی کامیابی کے لیے علم شریعت کی کیا اہمیت ہے؟ جمہوری ممالک میں حکومت کا کاروبار چلاتے ہیں، یعنی کہ سارے لوگ مل کے ایک بندے کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ بندہ ہم پہ حکومت کرتا ہے۔ کاروبار حکومت چلانے کا ہے۔ جمہوریت میں سب سے زیادہ فائدہ اس ملک کو پہنچتا ہے جس کے شہری تعلیم یافتہ اور سیاسی طور پہ باشعور ہے۔ علم شریعت شہریوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں اور جمہوری نظام کو چلانے میں مددگار ثابت ہوں۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں علم شریعت کی کیا تعریف کی گئی؟ آکسفورڈ ڈکشنری میں علم شریعت علم سیاسیات کا وہ جزو ہے جس میں شہری کے سیاسی، معاشی حقوق و فرائض کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ قدیم شہری ریاست کیسی ہوتی ہے؟ قدیم شہری ریاست کیسی ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے، یا قدیم شہری ریاست پر نوٹ لکھیں۔ قدیم یونان چھوٹی چھوٹی ریاستوں پہ منقسم تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے وہاں پہ علاقے تھے، جیسے اب ہمارا پاکستان ہے نا، کراچی، سندھ، حیدرآباد، لاہور، پاکستان میں پنڈی، یہ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے علاقے تھے۔ ہر شہری ریاست اپنے ریاستی امور میں کفیل تھی، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے جیسے ملک ہوتے ہیں وہ تھے۔ قدیم شہری ریاست موجودہ دور کی ریاست کی طرح اپنا آئین رکھتی تھی جس کے مطابق حکومت کا نظم و نسق طے پاتا تھا۔ شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا تھا۔ ہر شہری ریاست کا رکن ہوتا تھا اور سیاسی آزادی کا حامل تھا۔ ہر شہری مجلس شورا کا رکن بن سکتا تھا اور وہ قانون بنانے کے عمل اور حکمران کے انتخاب میں براہ راست شریک ہو سکتا تھا۔ حکومت کا نظام شہریوں کے مشورے سے تشکیل پاتا تھا، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے علاقے تھے اور پورا ملک بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کا، اور ہر ایک علاقے کے اپنے قانون ہوتے تھے اور سب لوگ قانون پہ عمل کرتے تھے اور سب لوگ مل کے ایک بندے کو اپنا سردار یا صدر بناتے تھے۔ علم شریعت کی اہمیت کے کم از کم 5 نکات لکھیے: معاشرتی ترقی، سیاسی ترقی، جمہوریت کی کامیابی، اخلاقی تربیت، معاشی ریاست کی ضروریات کی تکمیل، ملکی مسائل سے آگاہی۔ ملکی مسائل سے آگاہی میں علم شریعت کا کیا کردار ہے؟ یعنی یہ جو ملک کے مسائل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بتانے میں علم شریعت کا کیا کردار ہے؟ ایک شہری اپنے ملک کے کئی مسائل سے واسطہ پڑتا ہے، مثلا تعلیم کا فقدان، بے روزگاری، افلاس، بیماری۔ اس وقت تک خوشحال زندگی ممکن ہی نہیں جب تک ان مسائل کا تسلی بخش حل نہ دریافت کیا جائے۔ علم شریعت کے مطالعہ سے شہری میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، وہ ملکی مسائل کے حل کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یعنی جو علم شریعت آتا ہے یہ لوگوں کو ملک کے حالات بتاتا ہے اور لوگوں کو ملک کے مسائل سے آگاہ کرتا ہے۔ علم شریعت اور معاشیات میں فرق۔ علم شریعت افراد کے تمام پہلوؤں کو زیر بحث لاتا ہے، یعنی بندوں کے جو پہلو ہوتے ہیں بھائی
ملک کا صدر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، کون سا قانون چل رہا ہے، کون سا نہیں، جبکہ معاشیات فرد کے صرف معاشی پہلو یعنی کون کتنے پیسے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، یہ وہ۔ علم شریعت معیار قائم کرتا ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کا، یعنی یہ اچھا برا سکھاتا ہے، جبکہ معاشیات محض حقائق اور معلومات کا مجموعہ ہے، اس کا تعلق اچھے معیار حصول سے نہیں ہوتا۔ معاشیات کا تعلق مادہ سے ہے، مادہ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے وہ مادہ کہلاتی ہے، پیسے سے ہے، ٹھیک ہے، جبکہ علم شریعت اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار کے فروغ کی حمایت کرتا ہے۔ علم شریعت اور اخلاقیات میں کیا فرق ہے؟ شریعت اور اخلاقیات کا فرق: علم شریعت کا دائرہ بحث اخلاقیات سے وسیع ہوتا ہے، کیونکہ علم شریعت شہری کے ہر پہلو کو اخلاقیات صرف اخلاقی پہلو سے لاتا ہے۔ یعنی علم شریعت اور اخلاقیات میں کیا فرق؟ جو علم شریعت آتا ہے وہ انسان کے ہر پہلو پہ بات کرتا ہے، جبکہ اخلاقیات جو ہوتا ہے وہ صرف بھائی بندے کا اخلاق اچھا ہو۔ علم شریعت کے شہری کے خارجی پہلوؤں سے، جبکہ اخلاقیات کا صرف داخلی پہلو سے ہوتا ہے۔ مثلاً جب تک کوئی شخص اپنے غلط منصوبہ کو عملی جامہ پہنا کر جرم نہیں کرتا، اس کو سزا نہیں مل سکتی، جبکہ اخلاقیات کے مطابق غلط منصوبہ بنانا ہی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی غلط منصوبہ بناتا ہے تو اخلاقیات میں وہ غلط ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے، جبکہ جو ہوتا ہے نا شہریت، اس میں جب تک وہ غلط کام نہیں کرے گا تب تک اس کو سزا نہیں مل سکتی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔